آپ کو زحمت دینے کا ہنگامی طور پر اس لیے ہم نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ اس وقت شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے اور سارے دعوے، سارے نعرے اور حکومتوں کی ساری سپورٹ یہ سب فیل ہو گئی ہے، اور اس وقت شہری کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کے الیکٹرک کے ایک مرتبہ پھر رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے۔ بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی، اور وہ تمام علاقے جہاں ان کے دعوے ہوا کرتے تھے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ فری کر دیا ہے، وہاں پہ بھی اناؤنسڈ اور ان اناؤنسڈ، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ دونوں طرح کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ اور یہ بدترین پرفارمنس اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ پچھلے 17 سال میں تمام حکومتوں نے کے الیکٹرک کو پوری طرح سے سپورٹ کیا اور ان کی ہر بات کو مانا۔ ایک پرائیویٹ کمپنی، اس نے اس شہر میں ایک مافیا کا جو ہے وہ اسٹیٹس حاصل کیا حکومتوں کی سپورٹ سے، اور بدقسمتی سے کراچی سے مینڈیٹ لینے والی پارٹیوں کی سپورٹ سے، اور اس مافیا نے اب شہر کراچی کو بدترین صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ گرمی بڑھ رہی ہے، لوگ ویسے ہی بہت پریشان ہیں، اب اس میں بجلی کے نہ ہونے سے آپ دیکھیں ابھی میٹرک کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں 17 تاریخ سے، کس وقت پڑھیں بچے، کیسے امتحان دیں گے؟ اور اسی طرح سے جو ہے وہ فیکٹریوں میں جانے والے لوگ، چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ، دکانوں پہ بیٹھنے والے لوگ، یہ جو ہماری اسمال انڈسٹری ہے، گھروں کے اندر بیٹھ کر لوگ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ بدترین صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے پہلے ہی پانی کا بحران موجود تھا، اب یہ کے الیکٹرک کی جو نااہلی، نالائقی ہے اور ایک طرح کا ظلم ہے کراچی والوں کے خلاف، اس کے نتیجے میں پانی کا بحران بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے، احتجاج بھی کر رہی ہے۔ ہم نے نیپرا کی ابھی کچھ دن پہلے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے جو ہیئرنگ تھی اس میں حصہ لیا تھا، اور چیئرمین نیپرا سے یہی بات کہی تھی کہ آپ پورا نیپرا اور حکومت، اور بدقسمتی سے عدالتوں کے اندر بھی انصاف نہیں مل رہا ہمیں، یہ سب لوگ ایک طرح سے سہولت کار بنے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کے، اور اس کے نتیجے میں جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، نہ کوئی ان کے لائسنس کا سوال کرتا ہے کہ کینسل ہونا چاہیے، نہ ان کے اوپر کوئی پینلٹی لگتی ہے، اگر زبانی جمع خرچ ہوتا بھی ہے تو عدالتوں میں جا کے اسٹے لیتے ہیں، اور اس اسٹے کے حوالے سے نہ حکومت کوئی فالو اپ کرتی ہے اور نہ نیپرا جو ہے وہ اس اسٹے کو ختم کرنے کے لیے کوئی کارروائی کرتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 2005 میں ہمارا یہ ادارہ پرائیویٹائز کیا گیا تھا، اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ بجلی کی جو ادارے ہیں پورے ملک میں ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، تو کراچی کے اس ادارے کو ہم پرائیویٹائز کریں گے، اس کی بھی کارکردگی صحیح نہیں ہے، تو پرائیویٹ کرنے کے بعد اس کی پرفارمنس ٹھیک ہو جائے گی۔ باقی ملک میں جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں حکومت سبسڈی دیتی ہے، تو وہ سبسڈی عوام کے پیسے ہوتے ہیں، ایک طرح سے عوام کے اوپر جاتے ہیں، لیکن یہاں جو سبسڈی فراہم کی جاتی ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو اس کا پروفٹ ملتا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2005 میں جب یہ پرائیویٹائز ہوا تھا تو 18 لاکھ صارفین تھے کراچی میں، اس وقت 32 لاکھ صارفین ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صارفین کی تعداد میں 78% کا اضافہ ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کمپنی سے کہا گیا تھا کہ آپ کو پرائیویٹائز اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سیلف سفیشینٹ بنیں گے، خود انحصاری کریں گے، اپنی بجلی خود جنریٹ کریں گے، اور آپ کو نیشنل گریڈ سے بجلی نہیں لینی پڑے گی۔ اس وقت 2005 میں 9304 ملین یونٹ بناتی تھی کے اے سی جب پرائیویٹائز نہیں ہوئی تھی۔ آج 17 سال گزرنے کے بعد محض 17% یونٹس کا اضافہ کیا ہے، اب بناتے ہیں تقریباً 10,938 ملین یونٹ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صارفین بڑھ گئے، ہمارے ڈبل ہو گئے، تقریباً 78% بڑھ گئے، لیکن پیداواری صلاحیت میں کے الیکٹرک نے اپنا اضافہ صرف 17% کیا ہے، جبکہ انہوں نے اپنے مینٹیننس اخراجات کے نام پر جو اس وقت ہوتے تھے 4,710 ملین، وہ اب ہو گئے ہیں 66,641 ملین روپے۔ یہ 1300% اضافہ انہوں نے کیا ہے اپنے مینٹیننس چارجز کے اندر۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اور یہ سارے مینٹیننس چارجز اپنی جیب سے نہیں دیتے، وہ سارے کے سارے صارفین کے اوپر منتقل کر دیتے ہیں۔ اب کراچی کے لوگ اس پرائیویٹ مافیا کی ان اعداد و شمار پر، جس کا کوئی حقیقت سے تعلق بھی نہیں ہے،
کوئی پوچھے کہ یہ جو 66,441 ملین روپے ہیں جو یہ اپنے مینٹیننس کے اوپر لگا رہے ہیں، یہ کہاں لگ رہے ہیں؟ تو آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، نہ نیپرا کے پاس نہ حکومت کے پاس، سوائے اس کے کہ وہ اعداد و شمار انہوں نے کیے ہیں اور جعلی طریقے سے ان کے یہ اعداد و شمار جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ 1300% ان کے مینٹیننس چارجز بڑھے ہیں جو یہ صارفین پہ منتقل کر دیتے ہیں۔ بجلی میں کی پیداواری صلاحیت میں انہوں نے اضافہ نہیں کیا، ریونیو میں ان کو جو ہے وہ 600% اضافہ ہو گیا ان کے، اور ان کا پروفٹ جو ہے وہ 220% بڑھ گیا، لیکن کراچی کے لوگوں کی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی، کراچی کے آپ لوگوں کی اوور بلنگ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ آپ اگر میٹر کے اوپر آپ کو اعتراض ہے، اور یقیناً درست اعتراض ہے کہ ان کے میٹر تیز چلتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں جا کے آپ میٹر کو چیک کروا سکیں۔ 32 لاکھ صارفین کے اس شہر میں، ان کے شاید عمران شاہی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 یا 3 انسپیکٹر ہوا کرتے تھے، اور آپ بتائیے کہ اس وقت کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی 100 فٹ کا 100 گز کا جو ہے 100 اسکوائر گز کا ایک چھوٹا سا آفس نیپرا کا یہاں موجود ہے 32 لاکھ صارفین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیپرا، حکومت اور کے الیکٹرک کا یہ ایک شیطانی اتحاد بنا ہوا ہے جو کراچی کے عوام کے خلاف ہے، اور یہ کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ لوگوں نے بڑی توقعات کے ساتھ پچھلی حکومتوں کو بھی ووٹ دیے، ایم کیو ایم کو بھی لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیا کرتے تھے، 14 ایم این اے پی ٹی آئی کے آئے۔ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے کے الیکٹرک۔ پیپلز پارٹی بھی وفاق میں موجود رہی، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ، ایم کیو ایم، ان چاروں جماعتوں نے اس مافیا کو سپورٹ کیا ہے۔ جب بحران پیدا ہوتا ہے، بغیر کسی معاہدے کے گیس کی ان کی اضافہ کر دیا جاتا ہے فراہمی میں۔ جب بحران پیدا ہوتا ہے، ان کی سبسڈی بڑھ جاتی ہے۔ یہ سبسڈی 95 ارب روپے تک چلی گئی، جو 1.5 ارب روپے ان کو 2005 میں ملتی تھی۔ آپ بتائیے کہ ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو فراہم کر دی جاتی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس وقت ہم بدترین صورتحال سے جو ہے شہر کے لوگ دو چار ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس مافیا کو مزید اب آزادی نہیں دی جا سکتی کراچی کے عوام کو برباد کرنے کی۔ خرم دستگیر صاحب نے اعلان کیا کہ 1 مئی سے ہم نے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر کر دی ہے۔ خرم دستگیر صاحب، کراچی بھی ملک کا حصہ ہے۔ یہی آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، وفاقی حکومتوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ کراچی کو ملک کا حصہ نہیں سمجھتے۔ نہ یہاں پانی کے لیے آپ 1% پانی دے سکتے ہیں، نہ یہاں پر جو ہے وہ بجلی کو اس طرح سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ خاص طور پر یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، پورے میڈیا میں یہ بات آ چکی ہے کہ جب 2009 سے 11 کے دوران یہ کے الیکٹرک کی کمپنیاں، اس کے شیئرز جو ہے ٹرانسفر ہو رہے تھے، اور تازہ دم شکاری جو ہے وہ اس مافیا کو خرید رہے تھے، تو اس وقت ابراج کیپٹل جب یہاں پر آیا میدان میں، تو زرداری صاحب نے تقریباً 50 ارب روپے کی لائبلٹیز کو گورنمنٹ کے اوپر لے لیا اور اس پرائیویٹ مافیا کو سپورٹ فراہم کی۔ اس لیے یہ کہ الیکٹرک کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں پیپلز پارٹی والے، حالانکہ ان کو تو چاہیے کہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت اٹھ کر کھڑی ہو جائے اور کہے کہ ہم جو ہیں وہ کہ الیکٹرک کے خلاف ہے اور ان کا لائسنس کینسل کرو، لیکن یہ تو خود شامل ہے اس پوری ڈیل کے اندر، شامل ہے، یعنی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے انہوں نے ان کی لائبلٹیز ادا کی جو پرائیویٹ کمپنی تھی۔ پھر اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی، نون لیگ نے اپنے عرصے میں اس کی سبسڈی بڑھائی، انہوں نے پاکستان اسٹیل کی گیس کاٹ دی، نون لیگ والوں نے وہاں پر لوگوں کو بے روزگار کر دیا، پاکستان کا اسٹریٹجک ادارہ بند کر دیا، لیکن ان ظالموں نے کہ الیکٹرک کو بغیر معاہدے کے گیس فراہم کرتے رہے، اور یہ ہمارے کلیجے پہ منہ ڈلتے رہے کہ الیکٹرک والے۔ اور اس وقت بھی میڈیا میں باتیں آئیں کہ نون لیگ کے ساتھ ان لوگوں کے جو ہے وہ مالیاتی مفادات ہیں، نون لیگ کی حکومت کے اور کے الیکٹرک کے اور ابراج کیپٹل کے۔ اس کے بعد لوگوں نے بھر کے مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو کراچی سے، 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، 14 قومی اسمبلی کے لوگ ہمارے نمائندے تھے، وفاقی حکومت میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی۔ وفاق کا یہ سبجیکٹ تھا، گورنر ہاؤس یہاں موجود تھے، لیکن کے الیکٹرک کی مافیا کو پی ٹی آئی نے بھی سپورٹ کی، اور آج تک پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی تردید نہیں آئی ہے کہ جس میں پتہ چلے کہ ابراج کیپٹل اور عارف نقوی نے جو ان کو فنڈ فراہم کیے تھے، تو آج تک انہوں نے اس کی تردید نہیں کی ہے۔
یہ تو جسٹس وجی صاحب کی سب سے بڑی گواہی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کے خلاف، کراچی کے عوام کے خلاف ان سب لوگوں کا اتحاد ہوتا ہے اور یہ مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہم کراچی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ کراچی میں سینکڑوں مقامات پر احتجاج کریں گے، ہم 100 سے زائد مقامات پر کر احتجاج ہوگا کراچی میں کہ الیکٹرک کی مافیا کے خلاف اور اس پانی کے شدید بحران کی وجہ سے۔ پہلے ہی پانی کا مسئلہ ہے اور اس بجلی کی عدم فراہمی کے نتیجے میں پمپنگ اسٹیشن بند ہو جاتے ہیں، تو کہیں پر اگر ایک ہفتے بعد پانی آنے کا امکان ہوتا ہے تو وہ پانی بھی اب کراچی کے لوگوں کو نہیں ملتا۔ آبادیوں کی آبادیاں جو ہیں وہ اس وقت پانی اور بجلی کے بحران کا شکار ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لندن میں جا کر اپنی پارٹی کا اجلاس کر کے ملک کی قسمت کے فیصلے نون لیگ والے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں موجود جو مسائل ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ بیان دیتے ہیں کہ جیسے کراچی جو ہے وہ ملک کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس پوری ان کے طرز عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے خرم دستگیر نے کہا کہ ہم نے ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر کر دی ہے اور آپ نے کراچی کی اتنی بدترین صورتحال کو کنسیڈر ہی نہیں کیا، اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ہم دیں، 54% ایکسپورٹ ہم کریں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے لاہور کی میٹرو بنے، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پنڈی کی میٹرو بنے، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پورے پاکستان میں یہ پی ایس ڈی پی کے نام پر جو ہے وہ کام کریں، اور جب ہمیں ذرا سی سہولت فراہم کرنے کا موقع ہے تو یہ مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ پانی مافیا، بجلی مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ سب اس لائن میں ایک ہی ہیں، کوئی کراچی کا نہیں ہے۔ اس لیے کراچی کے لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی جینوئن لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم میدان میں موجود ہیں، ہم نے کراچی کے بلدیاتی اختیارات کے لیے 29 دن دھرنا دیا، اور پیپلز پارٹی جیسی پارٹی سے جو ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ہمارا ہمیشہ استحصال کرتی رہی، اور 2013 کا ایکٹ انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر نافذ کیا تھا جس میں ہمارے اختیارات چھن گئے تھے۔ اب پھر ایم کیو ایم ان کی حکومت کا حصہ ہے، تو وہ چیزیں جو ہم نے پیپلز پارٹی سے چھین لی اس میں بھی رکاوٹیں اب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اب مل گئے اور ڈالنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے کراچی کے عوام کو کوئی کریڈٹ نہ مل جائے اور میئر با اختیار نہ ہو جائے اور ان کی سیاست چلتی رہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی جو کراچی کے عوام کے اختیار کے لیے جد و جہد کر رہی ہے کہ الیکٹرک کے خلاف، جب ان پولیٹیکل پارٹیز کے کوئی گینگ وار تھا، کوئی عسکری ونگ کسی کا کام کر رہا تھا، کوئی جرگہ بنائے ہوئے تھا، یہ سب لوگ ان کے جو عسکری ونگ ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب آپریشن ہوا کراچی میں تو اس وقت ان پولیٹیکل پارٹیز کے جو عسکری ونگ تھے وہ کے الیکٹرک کی مافیا کے ریکوری افسروں کا کام کرتے تھے۔ ہم اگر ایک دن بجلی لیٹ ہو جائے تو یہ پہنچ جایا کرتے تھے اور بجلی کاٹ دیتے تھے، اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ الیکٹرک کہتا ہے کہ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو ہم بجلی کاٹ دیں گے۔ انہوں نے 100 ارب روپے سے زائد کی لائبلٹی ہے، پاکستان کا ادارہ ہے سوئی گیس، اس کے 100 ارب روپے سے زیادہ نہیں دیے ہوئے ان کی گیس نہیں کٹتی ہے، بلکہ ان کو مزید جا کے فراہم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کون سا قانون ہے، کون سا ضابطہ ہے؟ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ہم نے کہ الیکٹرک کے خلاف ہمیشہ ایک پازیٹیو جد و جہد کی ہے، پرامن جد و جہد کی ہے، عوام کی ترجمانی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں مزید جو یہ بدترین اقدامات کر سکتے تھے اس سے ان کو روکا ہے۔ میں اس موقع پر یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے الیکٹرک کی مافیا سے، اس پرائیویٹ کمپنی کی مافیا سے کراچی کے عوام کو 42 ارب روپے جو کلا بیک کے مد کے ملتے ہیں، جو ہمارا حق ہے کراچی کے لوگوں کا، وہ ہمارے بلوں میں واپس ہونے چاہیے۔ اس کے لیے نہ کوئی حکومت، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی نیپرا اور نہ کوئی پارٹی آواز اٹھاتی ہے۔ پھر ہمارا یہ بہت واضح مطالبہ ہے کہ 17 سال کا فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے۔ فورینسک آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری پیپر اس کو ریڈ کیا جائے گا، اس کے پورے ایگریمنٹ کو دیکھا جائے گا، اس ایگریمنٹ کا کمپلائنس کیسے ہوا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، کون کون سی پارٹی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کس کس کو یہ فنڈ فراہم کرتے ہیں، کن کن لوگوں نے کے الیکٹرک کی اس مافیا کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اس سب کا فورینسک آڈٹ ہو تو پتہ چل جائے گا کراچی کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو کہ کیسے کیسے نام اس کے اندر شامل ہیں جو کراچی کے لوگوں کو لوٹنے میں جو ہے وہ شریک ہیں۔ اس لیے کل پورے شہر میں 100 سے زائد مقامات پر احتجاج ہوگا، اور ہم 48 گھنٹے دے رہے ہیں۔ 48 گھنٹے میں اگر لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم ہیڈ آفس کے اوپر دھرنا دیں گے اور ہم ایک طویل احتجاج کریں گے، اور پھر حکومتوں
کو انشاءاللہ ہم مجبور کریں گے کہ وہ کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. ہم اس معاملے میں بہت سیریس طریقے سے جد و جہد کر رہے ہیں. مزید کراچی کے لوگوں کو برباد نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, میٹرک کے امتحان ہونے والے ہیں, اسمال انڈسٹریز کا انحصار اس پر ہوتا ہے, اور اب اس سب کا ریفلیکشن ہماری انڈسٹری کے اوپر بھی پڑے گا. پہلے ہی پانی کا بہت بڑا بحران موجود ہے, تو ہم پانی اور بجلی دونوں کا جو اتنا بڑا کرونک مسئلہ ہے, اس کے حوالے سے اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان کا مسئلہ حل کروائیں گے. ہم کراچی کے لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں, ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوں. جس طرح اس طویل جد و جہد میں آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, اس سے ہماری آواز بڑھی ہے. جب جماعت اسلامی کی کراچی کے حقوق کے حوالے سے آواز بڑھتی ہے تو کراچی کی آواز بڑھتی ہے. کراچی اور جماعت اسلامی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. کراچی کی تعمیر, کراچی کی ترقی میں جماعت اسلامی کا حصہ ہے. سنہرا دور ہے, جب کراچی ڈیولپ ہوا تھا تو جماعت اسلامی کر رہی تھی, اور کراچی برباد اسی وقت ہوا ہے جب جماعت اسلامی کے پاس مینڈیٹ کسی بھی وجہ سے نہیں آ سکا ہے. اس لیے میں کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس پوری تحریک میں ہمارا حصہ بنیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے ساتھ مل کر اپنا حق حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے, میں نے تو آپ سے بالکل صورتحال بتا دی ہے. کوئی پارٹی کے الیکٹرک کی سپورٹ اور کے الیکٹرک سے فائدہ اٹھانے میں خالی نہیں رہی ہے. ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 3 سال یعنی جب نون لیگ کی حکومت تھی, تب بھی جب بحران پیدا ہوتا تھا تو نون لیگ کے وزراء آ جاتے تھے. یہی مفتاح اسماعیل صاحب, یہی سب لوگ آتے تھے. گورنر زبیر صاحب تھے, ہم نے 4 دن دھرنا دیا تھا گورنر ہاؤس پہ, یاد ہے آپ لوگوں کو. تو اس وقت گورنر تھے محمد زبیر صاحب. انہوں نے پوری قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس مسئلے کو ایڈریس کریں گے, اور انہوں نے اعلان کیا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد اسد عمر صاحب اور ان کی پوری ٹیم تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گورنر ہاؤس میں ہی بیٹھ کر آج سے 1.5-2 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی, اور اب تو بدترین صورتحال سے ہم 2-4 ہو گئے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ہی ان کے فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں. جب بحران پیدا ہوتا ہے تو مزید کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچاتے ہیں, عوام کو کوئی نہیں پہنچاتا فائدہ. دیکھیں, انہوں نے اعلان کیا تھا ان لوگوں نے کہ 2018 میں 900 میگا واٹ کا پلانٹ جو ہے وہ بن قاسم 3 جو ہے وہ آپریشن میں آ جائے گا. ہر نیپرا کے ہیئرنگ میں وعدہ کرتے ہیں کہ الیکٹرک والے, اور اب کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آج 2022 آ گیا ہے, لیکن یہ 900 میگا واٹ کا پلانٹ بھی نہیں چلا ہے, اور 450 انہوں نے کہا پہلے فیز میں ہم 450 کا چلائیں گے. ابھی آپ پوچھیں گے تو کہیں گے ابھی ٹیسٹ رن کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ, اور یہ باتیں ہم سنتے سنتے 4-5 سال ہو گئے. اس سے پہلے کی کہانی کیا تھی؟ اس سے پہلے کی کہانی یہ تھی کہ ہم کوئلے کے اوپر جو ہے ٹرانسفر کر رہے ہیں. 2014 سے انہوں نے یہ کہانی ہمیں سنائی ہوئی تھی. وہ ختم ہوا تو انہوں نے ہمیں 900 میگا واٹ کی کہانی سنائی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف کہانیاں دیتے رہیں گے. ہر حکومت ان کی سہولت کار بن جائے گی اور کراچی کے لوگ برباد ہوتے رہیں گے. اب کراچی کے لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے, کون ان کا دوست ہے اور کون دوستی کے آڑ میں ان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, اور کون ان کی مافیاز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. اچھا, آج موضوع میرا یہ نہیں ہے, میں نے پرسوں اس پر تفصیل سے بات کی تھی, لیکن بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم اسٹینڈ کرتے ہیں اپنے ان تمام تجاویز کے اوپر جو ہم نے 2021 کے ایکٹ سے پہلے پیپلز پارٹی کو دی تھی. 100% اس پر اسٹینڈ کرتے ہیں. اس کی بنیاد پر 2021 کے جو قانون تھا اس کو ہم نے کالا قانون بھی کہا تھا, اور یہ تسلیم بھی کروایا تھا کہ کالا قانون ختم ہوگا. ہم اسٹینڈ کرتے ہیں اپنی تمام چیزوں پر. اور پھر اس کے بعد جب دھرنے کے نتیجے میں مذاکرات ہوئے, اور مذاکرات کے بعد جو چیزیں طے پا گئیں, جن چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا, اور بقیہ تمام چیزیں وہ تھیں کہ جس پر ہمارا اتفاق نہیں ہوا, تو ہم نے کہا کہ پہلے آپ پہلے اسٹیپ کے اندر یہ تمام چیزیں اسمبلی سے پاس کروائیں, کیبنٹ سے پاس کروائیں, اور باقی چیزوں کے اوپر ہم آپ سے بات چیت بھی کریں گے اور ہمارا احتجاج بھی جاری رہے گا. اس لیے کہ ہمارا جمہوری حق ہے, ہم اپنی ذات کے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے کہ 4 آنے دے دو اور 12 آنے رکھ لو. اس پر اتفاق ہوا, دھرنا ختم ہوا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ایک وفد یہاں ادارہ نور حق آیا. یہ ہم نے اعلان نہیں کیا, معاہدے کا اعلان بھی ناصر شاہ صاحب نے کیا, اور اس پر عمل درآمد کا اعلان بھی مراد علی شاہ صاحب نے کیا.
اور اس کا ہم نے خیر مقدم کیا تھا جب انہوں نے کیبنٹ سے کچھ چیزوں کو اپروو بھی کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ طے کر دیا کہ میئر جو ہے واٹر بورڈ کا چیئرمین ہوگا، اور اس کے ساتھ علاوہ انہوں نے جو پروونشل فائننس ایوارڈ ہے PFC، اس کے حوالے سے بھی چیزیں طے کر دی، ہم نے اس کا خیر مقدم کیا۔ پھر ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ جس طرح آپ نے معاہدے میں کہا ہے کہ فوری طور پر اسمبلی میں چیزیں لے کر آئیں، تو ودن 2 months وہ لے آئے، لیکن وہاں سے جو اپوزیشن ہے اس وقت کی، جو MQM تھی اور PTI تھی، انہوں نے شور شرابہ کیا، کمیٹی بنی، کمیٹی بننی چاہیے تھی، ہم بھی اس کے اندر شامل تھے کہ کمیٹی بنے، لیکن کمیٹی بننے کے بعد پیپلز پارٹی نے اب تک اس کا اجلاس نہیں کیا۔ تو اس پر ہمارا یہ موقف ہے کہ وہ اجلاس بھی فوراً ہونا چاہیے، اور وہ تمام ترامیم جو طے شدہ ہیں معاہدے کے مطابق وہ اسمبلی سے پاس ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بھی اور ہماری تجاویز کے مطابق بھی باقی تمام چیزوں کے اوپر بھی ایگریسو طریقے سے مذاکرات کر کے اس مسئلے کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم اس پرنسپل اسٹینڈ کے اوپر موجود ہیں، اور ہم پیپلز پارٹی سے یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عمل درآمد نہیں کریں گے، اب اگر ان کی کولیشن پارٹنر MQM ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ موجود ہے، آپ کو یاد ہوگا جب CM صاحب یہاں پر آئے تھے، میں نے تو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ وہ ہمیشہ آپ کے اتحادی رہے ہیں، اور وہ واقعتاً ہماری بات چند ہی مہینوں میں صحیح ثابت ہو گئی کہ وہ ان کے اتحادی تھے اور اتحادی ہیں، انہوں نے مل کر ہی یہ کچھ کیا ہے جو آج صوبے کا اور ہمارے شہر کا حال ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ملی بھگت کر کے اگر کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ ڈیلے کریں، تو جماعت اسلامی گھر میں تو نہیں بیٹھے گی، ہم ان دونوں کو ایکسپوز کریں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ میٹنگ کریں، یہ CM ہاؤس جائیں، CM ہاؤس والے بہادر آباد جائیں، یا دونوں کہیں مل کر ایک دوسرے کے پاس جائیں، لیکن ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ہم اپنے معاہدے کی ایک ایک شق پر عمل درآمد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بند کر دیتے ہیں، جیسے لیاری ہے، منیر ہے، شافع سے آپ نے چیئرمین نیپرا کو بھی توجہ دلائی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور نیپرا قوانین کی بھی۔ یہ آپ آواز سن رہے ہوں گے عمران شاہد صاحب کی، ہمارے یہاں سے کے الیکٹرک کا معاملہ دیکھتے ہیں، رشید بھائی بھی آ گئے ہیں۔ دیکھیں اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے لیاری اور شہر کے مختلف علاقوں کی PMTs یہ بند کر دیتے ہیں، پھر ہم احتجاج کریں، عوام سڑکوں پر نکل کر آتے ہیں۔ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں کہ حکومت سے بھی اور لا انفورسنگ ایجنسیز سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنا رول ادا کریں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا تعلق اب اس صورتحال سے جو اس وقت شہر میں ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، عوام کو کون روک سکتا ہے؟ جب آپ ان کے ساتھ یہ ظلم کریں گے کہ پوری آبادیوں کی لائٹ ختم کر دیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ اس آبادی سے فلاں جگہ سے ہمیں جو ہے وہ بل پورا نہیں آ رہا، یہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، یہ سپریم کورٹ کے ہیئرنگ کے دوران جو فیصلے ہوئے تھے، جو آبزرویشن تھی، اس کے بھی خلاف ہے، یہ نیپرا کے فیصلوں کے خلاف ہے، اور یہ لیٹسٹ ہیئرنگ جس میں ہم شریک ہوئے تھے، جس میں چیئرمین نیپرا نے کہا تھا کہ کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ پوری PMT بند کر دیں، تو چیئرمین نیپرا صاحب اب وہ بند کر رہے ہیں، آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ آپ ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں سپریم کورٹ ہمارا کیس نہیں سن رہا؟ کیوں عدالت جو ہے وہ کے الیکٹرک مافیا کی سپورٹر بنی ہوئی ہے فیصلہ کیس نہ سننے کے نتیجے میں؟ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ یہ کیس آپ سو ووٹر ایکشن لیں اور ان کا لائسنس کینسل کریں، ان کی ایکسکلوزیوٹی ختم کریں جو آپ پہلے کہتے رہے، اور ان کا فارنزک آڈٹ کریں، قومی تحویل میں لیں اس ادارے کو، پھر کمپنیوں کو انوائٹ کریں تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ پر آ کر یہاں پر سروسز پرووائڈ کریں۔ لیکن جب یہ سب نہیں ہوتا تو کراچی کے عوام یہ سوچنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ یہ سب ملے ہوئے، اس لیے فوری طور پر یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، ورنہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہو سکتی ہے، پھر عوام کو کوئی نہیں روک سکتا۔